السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول تم میرے نکاح میں ہو چائلڈ ہوڈ بیسڈ ناول ہے لسنرز، ہمارے یوٹیوب چینل آمسا ناول میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں لسنرز۔ اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 5 کی جانب۔ گھر بھر میں شادی کی تیاریاں ہو چکی تھی، ہر طرف ایک گہما گہمی کا سما تھا۔ ایسے میں ہر بات میں شہیر سے مشورہ لازمی لیا جاتا۔ ان کچھ دنوں میں جہاں دیجے اس سے تفصیلی بات نہ کر سکی، وہیں شہیر بھی انہیں اپنے یہاں آنے کی اصل وجہ نہ بتا سکا۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ یہاں سب سے ملنے آیا ہے، کچھ دن رہے گا اور چلا جائے گا، لیکن جانے سے پہلے کیا فیصلہ کرتا ہے۔ سب کو اس کا تجسس ضرور تھا۔ کچھ شادی کی تیاریوں میں لگ کے بھی سب اسی بات کو ابھی وقت پہ ٹال کے اپنے اپنے کام نپٹا رہے تھے۔ شامی کا رویہ آج بھی پہلے دن جیسا تھا جیسے اب سب نے محسوس بھی کیا۔ جمیلہ خاتون ایک دن سمجھانا بھی چاہا لیکن وہ اپنی ہی کرتا تھا۔ اس کی سرد مہری کی وجہ سے شہیر بھی اس سے دور دور رہنے لگا۔ آفتاب کی مدد سے اس نے یہاں ایک گاڑی بھی لے لی تھی جسے وہ اپنے استعمال میں لاتا تھا۔ نابیہ کا گریز اسے بہت کھلتا تھا، اس لیے خود پہ اس نے بھی سرد مہری کی چادر اوڑھ لی تھی۔ غرض اس حوالے سے دونوں طرف ہی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو طوفان سے پہلے ہوتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں شہیر اور انا کا رشتہ کیا طوفان لانے والا ہے۔ یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جائے گا۔ کمل کا کیبن آفتاب کے آفس کے سامنے ہی کھلتا ہے، جہاں وہ بیٹھ کر سارے کام کرتی تھی اور آفتاب ہر وقت اس پہ نظر رکھے ہوئے تھا۔ لیکن اس کے احساسات کمل کے لیے تبدیل ہو رہے تھے، وہ خود بھی ان جذبات سے ناواقف تھا۔ ابھی کمل کے بازو میں جہاں گولی لگی تھی اسے وہ کم ہی استعمال کرتی تھی۔ آفتاب آفس میں بیٹھا اسی کو دیکھ رہا تھا کہ اسے کسی انجانے نمبر سے کال آئی۔ موبائل کان کے ساتھ لگایا، اپنی ماں سے بہت ہی لاپرواہ ہو گئے ہو الفاظ کانوں میں پڑے تو آفتاب کا دماغ گھوما، سیدھا ہوتے بیٹھا، اور اس بات کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا اور اس نے اپنی ماں کے اوپر سیکیورٹی بھی سخت کر رکھی تھی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا کہ آفتاب ماں کو لے کر پریشان ہوتا، لیکن اس نے ایک ہفتے میں ماں کی سیکیورٹی کو سخت کر دی تھی۔ کون ہو تم؟ آفتاب کی سرد آواز مقابلے کہہ کے مار کے ہنسا اور کال بند کر دی۔ آفتاب اپنی اسی سوچ میں گم تھا اور پریشانی کے عالم نے آفتاب نے فوراً نمبر سعدی کو فارورڈ کیا اور خود عجلت میں اٹھتا باہر کی طرف بڑھا کہ دروازے سے اندر آتی کمل سے بری طرح تصادم ہوا، جسے دیکھ کر وہ ہڑبڑا گئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھ کے نہیں چل سکتی؟ اس وقت آفتاب بہت ہی پریشانی کی حالت میں تھا، اس وجہ سے آفتاب الٹا اسی پہ چڑھ دوڑا۔ وہ جس کے ہاتھ میں فائل تھی نیچے گر چکی تھی اور فائل سے پیپر بھی نکل کے بکھر چکے تھے، اور اپنی بازو کو سہلاتی بنا آفتاب کو جواب دیے جھک کے پیپرز اٹھانے لگی کہ اتنے میں آفتاب کے موبائل پہ سعدی کی کال آئی تھی۔ ہاں، پتہ لگ گیا۔ کمل کو نظر انداز کرتا وہ پوچھتے ہوئے 7 قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ کمل کو اس بات پہ بہت غصہ ہے۔ سر، نمبر کس کے لیے کسی کے نمبر استعمال میں نہیں ہے۔ شٹ سعدی، میں گھر جا رہا ہوں، تم سیکیورٹی چیک کرو، کہتے ساتھ ہی کال بند کی اور گھر کی طرف بڑھتا۔ گاڑی گھر کے راستے پہ ڈال دی۔ میں امی جان کو لے کر اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ شیرخان، اگر میری ماں کو ایک خروچ بھی آئی تو میں آپ کو جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ دل ہی دل میں غصہ اور کر رہا تھا۔ وہ سخت خوفناک ارادے لیے ہوئے تھا اور ساتھ تبسم بیگم کو کال بھی ملا رہا تھا، کال جو کہ نہیں لگ رہی تھی۔ امی جان کہاں ہیں آپ؟ کال ملتے ہی پوچھا گیا۔ بیٹا، یہاں قریبی شاپنگ مال آئی ہوں، کچھ سامان خریدنا تھا۔ آفتاب نے آنکھیں سختی سے بند کر کے کھولیں۔ اس وقت وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور بلوٹوتھ سے ماں سے بات کر رہا تھا۔ مجھے ایڈریس بتائیں، میں آ رہا ہوں، فوراً کہا گیا۔ 30 تبسم بیگم کو کچھ صحیح نہ لگا، اس لیے بنا مزید کسی تردد کے ایڈریس بتا دیا اور اسے تبسم بیگم کو وہیں پہ رہنے کے لیے کہا۔ آفتاب ان سے کال پہ کنیکٹڈ رہا اور کچھ ہی دیر میں وہ شاپنگ مال پہنچ چکا تھا۔ اس نے ماں کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ رکھا اور اس سے شاپ کا پوچھتا وہ اسی روٹ پہ آیا تو سامنے ہی نظر وہ آ گئی تھی، جسے دیکھ کر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بے اختیار آفتاب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ان کی جانب بڑھا اور انہیں گلے لگانے سے اتنے میں شاپنگ مال میں بھگدڑ مچ گئی۔
آفتاب کو بھاگو بھاگو بھاگو، یہاں بم ہے، کسی کے چلا کے کہنے پہ لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا، اور پھر ایک دم سے آفتاب جو چند قدم ماں سے دور تھا بہت دور ہوتا چلا گیا۔ تبسم بیگم بھی پریشان حال اس صورتحال کو دیکھنے لگی جو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ آفتاب کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، انہوں نے آفتاب کو نہ دیکھا تھا، ابھی وہ بس ارد گرد ہجوم دیکھ کے ہی پریشان ہو رہی تھی۔ اتنے میں کسی نے بہت سختی سے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ تبسم بیگم ایک دم سے ہڑبڑا کر رہ گئی، پلٹ کر دیکھا تو وہ کوئی کالے لباس میں عورت تھی، سر اور چہرہ ڈھانپے ہوا تھا، لیکن ہاتھ کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کون ہے۔ تبسم بیگم نے ہاتھ چھڑانا چاہا لیکن اس نے ہاتھ نہ چھوڑا۔ وہ ہجوم کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی اور آفتاب کو اس کی نظریں ڈھونڈ رہی تھی۔ تبسم بیگم کو اس سے خوف محسوس ہوا کہ اتنے میں آفتاب نے ان کا دامن تھام لیا اور ان تک پہنچا۔ امی جان آواز پہ وہ آفتاب کی جانب پلٹی اور اتنے میں ساتھ ہی وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی۔ تبسم بیگم کو سمجھ نہیں، امی آپ ٹھیک ہے نا؟ اس نے ماں کو مکمل گھورتے ہوئے پوچھا۔ ہاں وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولتی اپنی کلائی دیکھ رہی تھی جس پہ ابھی بھی اس گرفت کی پکڑ محسوس ہو رہی تھی۔ آفتابی نے شاپنگ مال سے باہر لے کر نکلا اور گاڑی میں بٹھایا اور اس ایریے سے نکلتا چلا گیا۔ تبسم بیگم چپ سی ہو گئی تھی، وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خانویلا پہنچ کے وہ ماں کو اندر لے گیا، بنا کسی کی نظر میں آئے وہ انہیں روم میں لے جا کر بٹھایا اور خود بھی سکون کا سانس لیا اور ماں کو بھی سکون کرنے دیا۔ اٹھ کے انہیں پانی پلایا اور وہ بہت ڈری سی لگ رہی تھی۔ امی جان کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہوں، آفتاب نے پیار سے ماں کے سامنے گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا اور ماں کو دلاسا دیا۔ امی جان میں ہوں نا بیٹا، میں ٹھیک ہوں، انہوں نے بھی جواباً مسکرا کے کہا۔ کیا کہا؟ جبکہ وہ اس عورت کے بارے میں نہ بتا سکی کہ وہ حقیقت تھی یا وہم، خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ آفتاب کو کیسے بتاتی کہ مجھے کسی نے پکڑا تھا؟ آپ آرام کریں اور پلیز اگلی بار کہیں بھی جانا ہو تو مجھے کال کریں گی آپ اور میرے ساتھ جائیں گی، اکیلے گھر سے باہر نہیں نکلیں گی۔ سارا پیار اور تھوڑا سختی سے ماں کو باور کروایا اور وہ اکیلی کہیں نہ جائیں۔ تبسم بیگم نے بنا کسی تعویل کے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ وہاں سے اڑتا اپنے روم میں آ گیا اور اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرنا چاہ رہا تھا۔ ٹھنڈے دماغ سے وہ آج کے واقعے پہ غور کر رہا تھا جسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ سادی کی کال پہ وہ فون پک کر گیا اور سر کوئی بم نہیں تھا، یہاں کسی نے جھوٹ بولا، سارا ایریا کلیئر ہو چکا ہے۔ سادی کی بات پہ وہ بے حد زیادہ پریشان ہو گیا۔ مطلب صاف تھا، آفتاب شیر خان کی کمزوری سے اسے ڈرایا جا رہا تھا اور کچھ نہیں۔ وہ سر ہاتھوں پہ گرائے کمرے میں اندھیرے کیا بیٹھا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ اور کوئی نہیں شیر خان، یہ سب آپ کر رہے ہیں جان بوجھ کے کہ تاکہ میں واپس آ جاؤں۔ اور تو اپنی جگہ سے اٹھا اور آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ پیچھے وہ باہر نکلا اور پھر گھر سے گاڑی بگاتے ہوئے باہر نکلا۔ میں آ رہا ہوں شیر خان، وہ گاڑی کی جانب بڑھا اور گاڑی میں بیٹھ کر وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر وہ خانویلا سے گھر نکلا۔ بڑے خان ہر ممکن جگہ دیکھ لیا، سب آدمی پچھلے ایک ہفتے سے دیکھ چکے ہیں، ہر جگہ ڈھونڈ چکے ہیں، لیکن چھوٹے خان کا پتہ نہیں چلا۔ بڑے خان کو یہ بتاتے ہوئے کم بختو، ایک کام نہیں ہو سکا تم لوگوں سے، میرے بیٹے کو نہیں ڈھونڈ سکے تم لوگ کس چیز کی تنخواہ لیتے ہو؟ ارباز خان سخت غصے ہوئے اور اس وقت اپنے ڈیرے پہ تھے۔ بڑے خان کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہمیں تو لگتا ہے وہ اس شہر میں ہی نہیں ہے۔ شہر میں نہیں ہے؟ ایک دم سے ارباز خان کے دل میں یہ بات جا کے لگی۔ مطلب وہ کہیں ڈی جے کے پاس لاہور تو نہیں چلا گیا؟ ایک کام کرو فضلو، 23 جون کی ساری فلائٹس چیک کرو اور پھر کہ اس دن لاہور جانے والی کسی بھی فلائٹ میں شہیر خانزادہ کا نام موجود ہے اور مجھے پھر اطلاع دو۔ دماغ نے فوراً کام کرنا شروع کیا لیکن دل تھا کہ پریشان ہو گیا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یہ سوچنا نہیں چاہتا تھا لیکن پھر بھی۔ اور یاد رکھنا ساری معلومات اکٹھی کرنا، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، سمجھے؟ بختو کو ایک دم سے ساری ڈیٹیل بتا دی۔ فضلو سر ہلاتا باہر جا چکا تھا۔ اگر وہ لاہور پہنچ گیا ہوا تو ہانم کیا کریں گی؟ وہ تو ایک دم سے ہڑبڑا گیا۔
ارباز خان بہت ہی پریشان ہو گئے، انہیں خانم کی فکر لگی، نہ جانے دی جے نے انہیں کیا کیا کہا ہوگا، اور اسی فکر میں وہ اپنی سوچوں میں مگن تھے کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ شامی اٹھ رہے ہو یا نہیں؟ جمیلہ بیگم نے لاسٹ وارننگ والے انداز میں پوچھا۔ اٹھ گیا ہوں میری جانے دشمن، میری دشمن جاں، منہ بناتا ہوا مسکراتا ہوا اٹھا، اور پھر اٹھ کر سب دنیا بدل جائے گی لیکن یہ لڑکا نہیں بدلے گا، میں موسم تھوڑی ہوں جو بدل جاؤں گا۔ شامی نے منہ بناتے ہوئے انہوں نے اس کے کمبل تہہ کرنا چاہا، لیکن رہنے دے ماں، یار میں کر لوں گا۔ شامی شرمندہ ہوا تو اٹھ کھڑا ہوا۔ اب جلدی سے ناشتہ کر لیں اور پھر بچوں کو شاپنگ پہ لے کے جائیں، گھر میں شادی ہے اور سو کام ہے، لیکن آپ کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ شامی اپنی جمیلہ بیگم کی بات سنتے ہی واش روم کا رخ کیا اور جلدی سے فریش ہونے چلا گیا۔ اس کا کمرہ صاف کرتے ہی وہ کچن کی طرف آئی اور انا نے جمیلہ خاتون کے کہنے پہ یونی سے آف لے لیا تھا، کیونکہ وہ چاہ رہی تھی کہ آپ دونوں تیار ہو جائیں اور شامی کے ساتھ جا کر شاپنگ کر لیں، جو لینا ہوا آج ہی نپٹا لیں تاکہ اور کام ہو سکیں۔ صرف ان دونوں کی شاپنگ ہوگی یا مجھے بھی اجازت ہے شاپنگ کرنے کی کہ میں بھی کر لوں؟ وہ ناشتہ کرنے کی غرض سے ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھا تھا اور پوچھ بیٹھا۔ جمیلہ بیگم جو کہ اس کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی، آپ بھی کر لیجیے گا، کوئی ممانعت نہیں، لیکن بیٹا جی ڈرائیونگ دھیان سے کرنا، آپ کے بابا نے اسی شرط پہ گاڑی دی ہے کہ شامی ڈرائیونگ آرام سے کرے گا، نہیں تو اسے گاڑی نہیں دی جائے گی۔ ہاں جی، بہت بڑی مرسڈیز ہے نا جس کا نقصان ہونے سے ڈر رہے ہیں، مجھے تو جیسے ڈرائیو کرنی ہی نہیں آتی۔ زیر لب بڑبڑایا جسے اور کسی نے تو نہ سنا، لیکن پاس بیٹھی انا نے سن لیا اور اس کے چہرے پہ مسکان آ گئی۔ سامنے سے سیڑھیاں اترتے شہیر کی نظر بھی اس کے چہرے کی اس خوبصورت مسکان پہ پڑی تو وہی تھم سا گیا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی اور شہیر کے دل میں اپنی جگہ بنائے جا رہی تھی۔ ان چند دنوں میں ہی وہ بہت خاموشی سے شہیر کے دل کی راجدھانی کر چکی تھی، اور اس بات سے شہیر انکار نہیں کر سکتا۔ ارے شہری بیٹا، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ آ جائیں یہاں۔ جمیلہ خاتون کی نظر پڑی تو فوراً بلا لیا۔ اتنے میں باقیوں کی نظر بھی اس پہ گئی۔ شامی کا تو حلق تک کڑوا ہو گیا، جبکہ انا کے دل کی دھڑکن معمول سے ہٹ کے چلی، لیکن چہرے پہ ظاہر نہ ہونے دیا اور اپنے آپ کو بالکل مضبوط۔ جی پھپھو، وہ کچھ کام تھا تو جلدی میں تھا، مسکراتے کہتے اس کے گال کا ڈمپل واضح ہوا، جو انا نے چور نظروں سے دیکھا اور دل ہی دل میں۔ میکائل اور فضا کی شادی میں سبھی تو اتنے بزی ہو گئے کہ آپ کو ٹائم ہی نہیں دے پا رہے۔ جمیلہ خاتون نے دھیمی آواز میں اس کے پاس جاتے ہوئے کہا۔ ایسا کیوں سوچتی ہیں پھپھو، میں بھی تو اس گھر کا فرد ہوں نا۔ شہری نے ان کے ہاتھ پر بہت عقیدت سے تھامے۔ بیٹا ہوں نا، آپ کا مان سے کہا۔ آپ کا کوئی بھی کام ہو تو آپ مجھے بھی کہہ سکتی ہیں، مجھے خوشی ہوگی۔ پھپھو جان، آپ، شہری نے دل سے کہا، اور پھر جمیلہ پھپھو نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ خوش رہیں بیٹا۔ جمیلہ خاتون نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ ویسے آپس کی بات ہے، امی نے کبھی ہم سے اتنا تو پیار نہیں کیا۔ چائے کا ایک گھونٹ بھرتے ہوئے ماتھے پہ بال ڈالے پھپھو کے بھتیجے کا پیار دیکھتے شامی دھیرے سے بولا۔ ہم سے تو کرتی ہیں نا، تم اپنا سوچو۔ فضا نے زبان چڑھائی۔ اور آپ کا تو کچھ نہیں ہو سکتا، شامی ہونے جا رہی ہے اور حرکتیں، شادی ہونے جا رہی ہے، حرکتیں آپ کی ابھی بھی بچوں والی ہیں۔ انا کو دیکھتے شرارت سے فضا کو کہا تو اس نے منہ بگاڑ کے اسے دیکھا۔ شہری ان کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ السلام علیکم عمانی جان۔ ابیر کی آمد پہ شامی کا حلق تک کڑوا ہو گیا اور مزید کڑوا ہو گیا، جو کہ اس وقت اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ یار، اس کو اپنے گھر میں سکون نہیں، منہ بگاڑا۔ شامی، تم اس سے اتنا چڑھتے کیوں ہو؟ اتنی پیاری تو ہے، انا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ انا نے ابیر کی سائڈ لی۔ وہ ساری پیاری دماغ کا دہی کر دیتی ہے، دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کے لیے دماغ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ فضا نے لقمہ دیا تو شامی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ تینوں آپس میں چمک گوئیاں کر رہے تھے۔ منہ بند کر لو، مکھی چلی جائے گی۔ انا نے کان میں سرگوشی کی تو فضا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تینوں نے ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں شروع کی ہوئی تھی۔ شہری جمیلہ خاتون سے بات کرتا ایک چٹتی نظر ان تینوں پہ ڈالی جو خسر پسر کیے جا رہے تھے۔ پرفیکٹ فیملی۔ ان تینوں کا پیار دیکھ کر وہ بھی بہت متاثر ہوتا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آئیں ناشتہ کریں۔ جمیلہ خاتون کے کہنے پہ شامی نے اپنی پلیٹ کی جانب دیکھنے لگا، اور پھر فضا اور انا تو کب کا کھا چکی تھی۔ اس نے بھی فوراً پلیٹ سے انڈا منہ میں ٹھونسا اور چائے کا سیپ بھرا۔ فضا اور انا کی ضبط سے باوجود ہنسی چھوٹ گئی۔
انہوں نے آبی نے ان کی طرف دیکھتے ہی کچھ شرمندہ ہوتے جمیلہ خاتون کو دیکھا۔ نہیں مومانی جان، دراصل وہ میں انا آپی کو لینے آئی تھی، ایک کتاب لینی تھی، بازار جانا ہے اس لیے۔ لیکن بیٹا یہ تو شاپنگ پہ جا رہے ہیں، بلکہ ایسا کریں آپ بھی ان کے ساتھ ہی چلے جاؤ اور آپ اپنی کتاب لے لینا۔ امی جان گاڑی ہے، ہوائی جہاز نہیں کہ سب کو ایک ساتھ ہی لے کر جاؤ، شامی نے منہ بنا کے کہا۔ تو وہیں دوسری طرف آبی سخت شرمندہ ہوئی۔ جمیلہ خاتون نے شامی کو ایک سخت گھوری دی، گھوری سے نوازا، اور آبی تو شرمندہ ہوتے وہاں پانی پانی ہو چکی تھی کہ شامی نے اس کی بہت بڑی انسلٹ کر دی۔ کوئی بات نہیں، میں پھر کبھی۔ آبی کا لہجہ رند گیا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ روندا ہوا بس ہر وقت روتی دھوتی منہ بسورتی رہتی ہے اور کوئی سب کی ہمدردیاں اکٹھی کرتی رہتی ہے۔ شامی دل ہی دل میں منہ میں بڑبڑایا۔ اگر آپ کہیں پھپھو تو میں لے جاتا ہوں آبی کو، جو بک لینی ہو لے لے۔ شہیر نے آفر کی تو ان سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ سب دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ کیا؟ ہاں یہ صحیح ہے شہری بیٹا، آپ لے جائیں، جمیلہ خاتون خوش ہوتے ہوئے بولی اور پھر اس کو ساتھ لے گئی۔ بو مومانی جان، میں پھر کبھی۔ ابھی کنفیوز ہوگی۔ ارے بیٹا جائیں آپ، میں نائلہ سے کہہ دوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹا، شہریار بالکل بھائیوں جیسے ہیں آپ کے، جائیں آپ، جمیلہ خاتون نے کہا تو آبی سر اس بات میں ہلاتی شہیر کے ساتھ باہر چلی گئی، جبکہ وہ تینوں بہن بھائی بھی ساتھ ہی نکلے۔ گاڑی تو ایسے ہی لی ہے جیسے یہاں کا بھی رئیس زیادہ ہو۔ شامی نے منہ بنایا اور پھر رئیس زیادہ نہیں لیکن ہاں زیادہ تو ہے نا۔ فضا نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے لقمہ دیا جبکہ انابیہ خاموشی رہی۔ ایک منٹ، میں موبائل بھول آئی، ابھی لے کر آئی ہوں۔ انا کو یاد آیا تو فوراً اندر کی جانب بڑھی کہ شہیر کی گاڑی اس کے پہنچتے ہی بری طرح لڑکھڑائی اور اس کا بازو پکڑ کے خود کو بچایا۔ شہیر کی اس کی طرف بیک تھی پر وہ انابیہ کو گرتا نہ دیکھ سکا، لیکن جب اس نے گرنے سے بچنے کے لیے اس کا سہارا لیا تو وہ فوراً پلٹا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ ٹھیک ہو؟ شہیر ایک دم پریشان ہوا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ انابیہ کے ماتھے پر بل پڑے اور شکر تھا کہ اس کا پاؤں بچ گیا، ورنہ وہ جا ہی نہ پاتی۔ آر یو شور؟ اسے بار بار پاؤں کی طرف دیکھتا پا کر شہیر نے بے چینی سے دوبارہ پوچھ لیا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ انابیہ کی بھوری آنکھیں اس کی گرین آئیز سے ٹکرائیں۔ پل بھر کو دونوں ہی دل بری طرح سے دھڑکے اور انابیہ کا ہاتھ ابھی بھی شہیر کے ہاتھ میں تھا۔ وہ دونوں دنیا سے گم بیگانے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھ، واو سو رومانٹک۔ ابھی نے گاڑی سے سر باہر نکال کر ان کو دیکھتے ہی پیار سے کہا اور دونوں کو ہی اپنی اپنی پوزیشن کا احساس ہوا اور دونوں ایک دم سے سیدھے کھڑے ہوئے گئے، یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ انا نے فوراً پیچھے ہوتی نظریں جھکائی اور اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ شہیر گہرا سانس خارج کرتا ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد انابیہ باہر نکلتی اپنی گاڑی میں جا بیٹھی جہاں شامی اور فضا اس کا ویٹ کر رہے تھے۔ چلیں؟ انابیہ نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں چلتے ہیں۔ ارے یار میں وہی فضا آپی کو بتا رہا تھا کہ میکال بھائی کا میسیج آیا ہے، ایک ریسٹورنٹ کا ایڈریس سینڈ کیا ہے کہ شاپنگ کے بعد وہاں آ جانا، ڈنر کروائیں گے۔ ڈنر؟ لیکن کس خوشی میں؟ حیرانی سے پوچھا تو فضا اور شامی ایک دم سے نے مڑ کے اس کی شکل دیکھی اور حیران ہو گئے۔ خیریت ہے نا بی بی؟ ماں بدولت کی شادی ہے تو اسے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو چاہیے؟ کہو تو لگے ہاتھ تمہاری بھی رخصتی کروا دیتی ہوں۔ فضا نے اس کو ایک سے بولا تو فضا کے کہنے پہ شامی نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے ناگواری سے فضا کو دیکھا، جبکہ انابیہ ادھر ادھر دیکھتی چپ رہی۔ دونوں گاڑیاں ایک دوسرے سے کے الگ الگ سمت میں نکلی تھی، لیکن واپسی پہ کیسے آتی یہ تو رب ہی جانتا تھا، کیونکہ شہیر کو تو راستوں کا پتہ نہیں تھا اور وہ نہ جانے سڑکوں انجانے راستوں پر چڑھ چکا تھا، جبکہ اسے تو ان رستوں کا بالکل بھی پتہ نہیں تھا۔ آفتاب شیر خان گاڑی ایک طرف روکتا سیدھا خان حویلی کے اندر داخل ہوتا چلا گیا۔ گارڈ میں داخل ہوتے کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ اس طوفان کو روک سکے یا پھر اس طوفان کے سامنے آئے۔ سب ہی خاموشی سے ایک طرف ہو گئے اور وہ اندر کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ کسی کی اتنی جرأت نہیں۔ شیر خان! وہ ایک دم سے دھڑا۔ شیر خان! اندر آتے ہی وہ اونچی آواز میں لڑکارا تو ثریا خانم آفتاب کی دادی کے کانوں میں گھنٹیاں بجیں اور ایک کروپر سے وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور چہرے پہ بے انتہا مسکراہٹ اور چال میں جیت کی سرشاری محسوس کی، جو نہ چاہتے ہوئے بھی۔ میرا پوتا آ گیا۔ خوشی کی انتہا نہیں تھی، وہ تو اپنی خوشی میں نہال ہوگی۔ میرا وارث آ گیا۔
آخر کار آ گیا خان حویلی کا اکلوتا وارث۔ دھیرے دھیرے ساتھ ساتھ وہ بڑبڑا رہی تھی اور باہر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ان کے ساتھ ان کی 2 ملازمائیں بھی تھیں جو ان کو شیر خان لڑکارا، اور ایک بار پھر گونجی اس کی آواز۔ سامنے ہی ثریا خاتون نظر آئیں۔ دونوں کی نظریں ملیں اور ایک دم سے اس کی آنکھوں میں محبت کی ٹاٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا تو دوسری آنکھوں میں جنون، غصہ اور دہشت تھی۔ دونوں ہی مد مقابل تھے اور ایک دوسرے کو لڑکا رہے تھے۔ السلام علیکم۔ آ گیا شیر خان کا وارث، میرا پوتا۔ خان حویلی کی شان۔ اوئے بجاؤ شادیانے اور ڈھول باجے، صدقے اتارو، مٹھائیاں تقسیم کرو، آج شیر دا شیر آیا جے۔ ثریا خانم اونچی اونچی آواز میں شور کرتی نیچے اتر رہی تھی اور آفتاب کی غصیلی نظروں کا مفہوم بھی اندیکھا کر دیا تھا، بس اپنی ہی دھن میں لگی تھی۔ اور جب میرا لال، میرا جانشین، اس خان حویلی کا وارث لوٹ آیا ہے، آفتاب کے سامنے کھڑے ہوتے ہی خوشی سے اونچی آواز میں چہک رہی تھی، جبکہ آفتاب خان غصے سے دھاڑا تھا۔ ملازمہ بڑے سے تھال میں ڈھیروں سے پیسے لے کر آئی جو مٹھی سے بھر بھر کر آفتاب کے اوپر سے وار کے ہوا میں اڑا دیے۔ بس ہو گیا آپ کا۔ آفتاب نے ہاتھ اٹھا کے سخت انداز میں انہیں روکا اور وہ ہونک بنی انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ ابھی کہاں؟ تھوڑا قریب آئیں، ابھی تو آغاز ہے میرے بچے، ابھی تو جشن ہوگا، جشن۔ خان حویلی سجے گی دلہنوں کی طرح اور اس خان حویلی کے جانشین کی تاج پوشی ہوگی۔ ثریا خانم اسے جانوارے جا رہی تھی، ساتھ ہی اپنے بیٹے شیر خان کے لیے کفن کا بھی بندوبست کر لیجیے گا۔ ان کے بات کاٹتا وہ سختی سے بولا کہ ثریا خانم کی آنکھوں کے دیپ ایک دم سے بجھے ہی تھے۔ ثریا خانم ایک دم سے اپنے پوتے کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بپھرے ہوئے انداز میں آگے بڑھی۔ تم نے ایسا کہا بھی کیسے؟ غور ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور غور سے سن لیں آپ بھی اور سمجھا دیں اپنے بیٹے کو۔ اب اگر دوبارہ میری ماں کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا یا انہیں ذرا سی بھی کھروچ آئی تو میں بھول جاؤں گا کہ وہ میرے باپ ہیں۔ انگلی اٹھا کے وارن کرتا انہیں بہت کچھ باور کروا گیا، کہتے ساتھ ہی وہ واپس پلٹا۔ خان، وہ بے چینی سے پیچھے آئیں۔ خان، میری بات سنیں، وہیں رک جائیں۔ آفتاب نے انہیں وہیں روک دیا۔ میرے پیچھے آنے کی بھول کبھی مت کیجیے گا، صرف ٹھوکریں ہی ملیں گی، یاد رکھیے گا۔ وہ ثریا خانم کو دھمکاتا اور وارن کرتا ہوا روک چکا تھا، اب کی بار ان سے کہتا وہ رکا نہیں۔ ثریا خانم نے رخ پلٹا اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پاس کھڑی ملازمہ کے ہاتھ میں پکڑا تھال دور اچھالا۔ کب تک آفتاب؟ شیر خان، تم واپس آؤ گے، ضرور آؤ گے، اور مجھے انتظار ہے اس وقت کا جب تم خود کہو گے کہ میں آفتاب شیر خان ہوں۔ دادی خانم، میری تاج پوشی کریں، اور پھر اس دن دنیا دیکھے گی کہ میرے خان، میرے پوتے کی تاج پوشی۔ وہ دیوانوں کی طرح ہنس رہی تھی اور وہ اپنی ہی انا کے اوپر گڑے دانے ہوئے تھی، جب وہیں پاس کہیں دبک کے بیٹھی وہ چھوٹی سی 2 گڑیاں اپنی دادی کی ہر چال ڈھال دیکھ رہی تھی۔ وہ 6 سال کی تھی، جڑواں شیر خان کی تیسری بیوی سے، جو ان کے پیدا ہو رہے ہی چل بسی تھی۔ جمل نے ان کو نہ صرف پالا بلکہ ہر طرح سے ان کی ایک اچھی ماں ثابت ہوئی اور ان کو کبھی بھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ان دونوں نے آفتاب کی طرح اس کی گرین آئیز چرائی تھی، دونوں ہی بالکل آفتاب کی کاپی تھیں۔ آفتاب ان سے بہت محبت کرتا تھا اور ان کو ہر ہفتے آخر میں یہاں سے لے کر جاتا اور پورا دن ان کے ساتھ گزارتا۔ وہ دن شینا اور مینا کے لیے عید کا دن ہوتا۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ڈھیر ساری چیزیں خریدتی، شاپنگ کرتی اور اس کے ساتھ کھیلتی۔ آفتاب سے ٹکرانے پہ اس کے ہاتھ میں تھمی فائلز کے صفحے بکھر گئے تھے۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد بھی کچھ صفحے نہ ملے۔ وہ از حد پریشان تھی۔ یہ فائل کل کی میٹنگ کی فائل تھی۔ کنول سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اب کیا کروں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا بیٹا، ایک بار پھر کوشش کر لیتے ہیں، ڈھونڈنے کی مل جائیں گے، جو کہ فیاض صاحب اسے کہہ رہے تھے۔ صدیقی صاحب کو اس پہ ترس آیا اور اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہی یہ فائل کل حال میں چاہیے، صبح میٹنگ ہے اور فائل کے سب اہم صفحات گم ہو گئے ہیں۔
مجھے تو اتنی پریشانی ہو رہی ہے سر، چھوڑیں گے نہیں مجھے، فائل کو صبح تک انہیں نہ ملی تو وہ تو میرا جینا حرام کر دیں۔ کنول نے رونے والی ہو گئی تھی۔ صدیقی صاحب اسے سمجھانے کے لیے آپ سر سے بات کر لیں، انہیں بتا دیں کہ شاید USB وغیرہ میں ڈیٹا سیو ہو، کیونکہ اب تو یہاں کا لیپ ٹاپ بھی خراب ہو گیا ہے، کیا ہوگا اب؟ صدیقی صاحب نے مشورہ دیا اور پھر کوئی آپشن نہیں، امید سے پوچھتا، چہرے پہ پیشانی عیاں تھی۔ تقریباً سارا آفس خالی ہو چکا تھا اور وہ بھی فائل تک سر میں دیے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے آفتاب کو فون کرنے کا ارادہ کیا۔ دل پھر سے دھڑک رہا تھا۔ کال جا رہی تھی، وہ شاور لے کے ابھی نکلا تھا کہ کال آتی دیکھ پک کی۔ کنول کا نمبر دیکھ کر وہ تھوڑا حیران ہوا، ٹائم دیکھا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ یس، آفتاب کی آواز پہ اس کی ہمت جواب دے گی۔ کنول، واٹس ہیپنڈ؟ آر یو آل رائٹ؟ وہ پریشان ہوا۔ سر، وہ ایک مسٹیک ہو گئی ہے، ہمت کرتے ہوئے اس نے کہہ دیا۔ کیا ہوا؟ آفتاب کو کچھ کھٹکا لگا اور وہ اس کی طرف بغور اس کی بات سننے لگی۔ وہ کنول کی زبان لڑکھڑائی۔ کنول، کیا ہوا؟ لہجے میں پریشانی تھی۔ آفتاب اس سے پوچھے جا رہا تھا، کیا آپ ابھی آفس آ سکتے ہیں؟ کنول نے لب پیچھے اور پوچھا، کیوں، خیریت تو ہے نا؟ آفتاب ایک دم سے ہڑبڑا گیا کہ اس ٹائم آفس میں یہ کیوں بلا رہی ہے؟ آفس؟ ڈونٹ ٹیل می، آپ کو اس وقت آفس میں ہے؟ آفتاب کو اس کی اس بات پہ ایک دم سے شدید غصہ ہوا۔ کنول کو سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے اور وہ ایک دم سے ہڑبڑا گئی۔ پلیز آپ آفس آ جائیں، پھر بتاتی ہوں۔ وہ پھر کنول نے کہتے ہوئے ساتھ ہی فون بند کرنا چاہا، لیکن آفتاب نے، آپ اس وقت آفس میں کیا کر رہی ہیں؟ آفتاب ابھی بھی اپنے سوال پر ڈٹا ہوا تھا۔ آفتاب نے گاڑی کی کیز اٹھاتے خود پہ ضبط کرتے ہوئے پوچھا، آپ آ جائیں تو؟ وہ اپنی بات پہ ہی کام تھی۔ فٹ سے کال کٹ کی اور پھر آفس کے لیے باہر نکلا۔ لڑکی بنا ہر الٹے کام کی توقع کر لو اس سے۔ گاڑی کو پوچھ سے نکالتے ہوئے بڑبڑایا، جبکہ 2 آنکھوں سے اسے کھڑکی سے جاتے دیکھا۔ کھڑکی سے تبسم بیگم نے آفتاب کو کھڑکی سے جاتے دیکھا اور پھر ایک دم سے پریشان ہوگی کہ اس وقت آفتاب کہاں جا رہا ہے۔ اس کی پریشانی بھانپتے ہوئے وہ سوچ بچار کرنے لگی۔ کیا کہہ رہے ہیں صدیقی صاحب نے پریشان ہوتی کنول سے پوچھا۔ سر ابھی آ رہے ہیں، میں نے ان کو بتا دیا ہے۔ سر پلیز آپ آ رہے ہیں، بس آپ دعا کریں میری بحث ہو جائے، بچت ہو جائے۔ موبائل سائڈ پہ رکھتے ہوئے آج نہ جانے کیوں اس کا اعتماد ڈگمگا رہا تھا۔ شاید اپنی غلطی پہ اس کا یہی حال ہوتا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد آفتاب اندر آتا دکھائی دیا تو وہ رش ڈرائیونگ کرتا وہاں پہنچا اور کنول کو لے کر شدید غصے میں تھا، اور اس کے آتے ہی کنول اپنی سیٹ سے کھڑی ہوئی۔ سر، وہ ایک دم سے، کیا ہے یہ سب اس وقت یہاں؟ اور صدیقی صاحب، آپ بھی یہاں پہ ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے آفس میں؟ اور یہ ٹائم ہے یہاں پہ رکنے کا؟ تو یوں توپوں کا رخ صدیقی صاحب کی طرف ہوا۔ وہ گڑبڑا گئے۔ ان کی کوئی غلطی نہیں، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، کنول نے فوراً بیشتر کہا۔ آفتاب دانت پیستا ہوا کنول کی طرف مڑا۔ آپ کو وقت کا احساس ہے مس کنول؟ سرد لہجے میں پاس آتے ہوئے پوچھا۔ اور پھر سر، وہ ایک مسٹیک ہو گئی ہے۔ کنول نے ایک نظر صدیقی صاحب کی طرف دیکھا اور دوسری طرف۔ دوسری بار آپ غصہ نہ کریں پلیز، منمناتے ہوئے سر جھکا کے کہا۔ آفتاب کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت ہی کہاں تھی اس کے۔ کیا ہوا؟ بولو، کیا بولو، اب بول بھی دو کچھ۔ لہجہ اب بھی غصیلا تھا لیکن لہجہ دھیما تھا۔ ایسے غصے سے پوچھیں گے تو کون بتائے گا؟ کنول نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تو آفتاب تھوڑا سا نرم لہجے میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سر، وہ اصل میں بات یہ ہے کہ مس کنول، کیا مسئلہ ہے؟ بہت ضبط کرتے ہوئے آفتاب نے پوچھا۔ کنول نے فائل آگے کر دی۔ کیا کروں میں اس فائل کا؟ وہ ایک دم سے، یہ کیا ہے؟ حیران ہوتے ہوئے اس نے پوچھا۔ سر، یہ وہ فائل ہے جسے آپ کے پاس لا رہی تھی اور آپ نے اتنے زور سے ٹکر ماری کہ فائل گر گئی اور تمام صفحے آپس میں گڑمڑ ہو گئے۔ اب بیچ میں سے کچھ اہم صفحے ہی نہیں ہیں، غائب ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ پلیز سر، دھیرے دھیرے سے سب بتا دیا کنول۔ اور ایک دم سے آفتاب نے فائل پہ ایک نظر ڈالی اور مڑ کے صدیقی صاحب کے طرف دیکھا جو کہ نظریں جھکائے ادھر ہی کھڑے تھے۔ صدیقی صاحب، یہ کیا آپ کو کس نے کہا یہاں رکنے کے لیے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ٹائم ہو گیا ہے اور اس وقت آپ کا اپنے گھر میں ہونا ضروری ہے۔ آپ کی مسز کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آفتاب صدیقی صاحب کی وجہ سے پریشان ہو رہے تھے۔ آفتاب نے پہلے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی سر، وہ مس کنول کی وجہ سے تعویل پیش کی۔ آپ جائیں، آفتاب نے ان سے سپاٹ انداز میں کہا تو وہ کنول کے اشارے سے منع کرنے کے باوجود سر جھکائے نکل گئے۔
اور آپ کمل کی طرف مڑا، جس کا سانس پہلے ہی خشک تھا، تب جھٹکے سے پیچھے ہوئی اور ایک دم سے لرز گئی۔ فائل کو ٹیبل سے پہ پٹخا اور پھر آپ کو اپنا کوئی خیال نہیں ہے؟ آپ اس وقت یہاں بیٹھی ہیں، کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ آفتاب نے ہر ممکن طریقے سے خود پہ قابو رکھتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر کمل کا دل بہت زوروں زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ چلیں، آفتاب نے لم پیچھے اور اس کا سر جھکا سر دیکھا تو گہرا سانس خارج کرتا ہوا بولا، چلیں میں آپ کو آپ کے ہاسٹل چھوڑ دوں۔ برجستہ نظر اٹھا کے سوالیہ کیا اور اسی پال دونوں ہی کی نظریں ملی اور پھر دونوں ہی کے الفاظ گم ہو گئے۔ آپ کو ہاسٹل چھوڑ دوں، دھیمے لہجے میں کہا گیا، لیکن یہ فائل کمل کے منہ پہ 12 بجے ہوئے تھے۔ آپ نے مجھے بتا دیا، بات ختم، اب میں جانوں اور یہ فائل۔ آپ چلیں، بہت ٹائم ہو گیا ہے اور اتنا لیٹ آپ کو یہاں پہ رکنا نہیں چاہیے۔ آفتاب دوبارہ سے روڈ ہوا، جبکہ کمل خاموشی سے اسے ہی سنے جا رہی تھی۔ کمل نے جان کی خلاصی پانے پہ دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور خاموشی سے بیگ اٹھایا اور آفتاب کے آگے سے ہوتی باہر نکلی۔ آفتاب بھی اس کے پیچھے نکلا اور دونوں گاڑی میں بیٹھے اور اب کی بار خاموش تھے۔ گاڑی میں ایک دم سے خاموشی تھی۔ ہاسٹل کے باہر گاڑی رکی اور کمل آپ سے مجھے ایسی لاپرواہی کی توقع نہ تھی مس کمل، آئندہ کچھ بھی ہو جائے، آفس آورز کے بعد آپ آفس میں نہیں رکیں گی، یہ میرا حکم ہے، سختی اور بے فکر سے کہتا ہوا آج پہلی بار کمل کے دل کے تار چھیڑ گیا تھا، جو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو کنٹرول نہیں کر پائی تھی۔ کمل سوچ رہی تھی کہ یہ بندہ جتنا سخت نظر آتا ہے اتنا ہے نہیں۔ اس بات میں سر ہلاتے وہ فوراً گاڑی سے نیچے اتری اور ہاسٹل کے اندر داخل ہوگی۔ آفتاب کا رخ اب گھر کی جانب تھا۔ جیسے ہی وہ خان ولا میں داخل ہوئی، کھڑکی سے کسی نے اسے آتے دیکھا اور پھر غائب ہو گیا۔ آفتاب کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ اسے فائل خود سے دوبارہ تیار کرنی تھی جو اس USB میں تھی اور اس پہ اچھا خاصا وقت لگ جانا تھا، لیکن وہ گھبرانے والوں میں سے نہ تھا۔ اس وجہ سے اس نے USB لگا کر فوراً ساری فائل کو ہارڈ کاپی میں بنایا۔ آپ مانے نہ مانے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، شہیر غائب ہونے پہ اسی آفتاب کا ہی ہاتھ ہوگا۔ کھڑکی سے آفتاب کو پہلے جاتے اور پھر کچھ دیر بعد واپس آتے دیکھا تو خانم غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ دیکھیں خانم، آفتاب کا اس سب سے کیا لینا دینا، اور اگر آپ جیسے آپ نے کہا اس کا ہاتھ ہے بھی تو ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے خلاف، اور بنا ثبوت کے ہم اس پہ انگلی کیسے اٹھائیں؟ جانتی ہیں نا آپ، جب اس کا دماغ پھرتا ہے تو وہ پھر کسی کا نہیں سنتا، اور پھر اگر ایسا کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ ارباز خان کچھ عرصہ پہلے ہوئے واقعے کے زیر اثر بولے جا رہے تھے، اور خانم ان کی بات پہ یاد رکھیے گا، اگر شہیر کے غائب ہونے کے پیچھے اس کا ہاتھ ہوا تو میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ نگاہیں انگلی اٹھا کر کہتی وہ ارباز خان کو سوچنے پہ مجبور کر گئیں۔ وہ اس وقت ایسی پوزیشن میں نہ تھے کہ آفتاب سے پنگا لے سکتے۔ وہ بزنس کی طرح دنیا میں کامیاب اور نیا ابھرتا ہوا ستارہ تھا، بہت حد تک خود کو مضبوط کر چکا تھا، اور اوپر سے اس کا غصے والے پاگل پن تو وہ اس سے دور ہی رہتے تھے۔ جتنا وہ دیکھنے میں شانت نظر آتا تھا، اندر سے وہ اتنا ہی بپھرا ہوا شیر تھا۔ اس وجہ سے ارباز خان اور خانم اس سے بہت ہی کنی کتراتے تھے۔ شاپنگ کے بعد وہ سب میکائل کے بتائے ہوئے ریسٹورنٹ میں پہنچ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں میکائل بھی وہاں پہنچ گیا اور فضا اسے دیکھتے ہی تھوڑی نروس ہوئی، لیکن میکائل نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا اور خاموشی سے ریسٹورنٹ میں داخل ہوا۔ موبائل پہ بیزی لگا تھا، اور پھر آپ لوگ آرڈر کریں، میکائل نے فون کان سے لگایا اور پھر کال کرنے لگا۔ یار کہاں ہو آپ، کب پہنچو گے؟ کال ملتے ہی میکائل کی آواز آئی۔ وہ سب حیران ہوئے، اور بھی کسی کو بلایا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، 5 منٹ کا مطلب 5 منٹ ہی ہوں گے، کہتے ہوئے وہ کال بند کرتا ہوا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اور پھر آپ آرڈر کیوں نہیں کر رہے آپ لوگ؟ وہ تینوں خاموشی سے اسے دیکھے جا رہے تھے۔ آپ نے کسی اور کو بھی بلوایا ہے میکائل بھائی؟ شامی کو تجسس ہوا اور وہ پھر پوچھ بیٹھا، وہ آپ کی بار اس کی بات منہ میں تھی کہ سامنے سے شہیر آبی کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ لو آ گیا۔ میکائل اٹھ کے اس کے بغل گیر ہوا اور اتنی دیر لگا دی۔ شہیر اور آبی کو بھی چیئر پیش کی۔ بس وہ ٹریفک میں پھنس گئے تھے، شہیر نے کہتے ہوئے ایک نظر ان تینوں پہ ڈالی، اور جہاں فضا مسکرائی جبکہ شامی نے نظریں پھیری اور انابیہ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ وہیں سامنے پھولوں کے گلدان کو دیکھتی رہی، اور اس نے کچھ ایسا ریئیکٹ نہیں کیا۔
یار آپ کو منع کیا تھا نہ بلاؤ، اچھا نہیں لگتا، یہ آپ کا گیٹ ٹوگیدر ہے اور آپ نے ہمیں بلا کے ایسے ہی رنگ میں بھنگ ڈال دیا۔ شہیر اب میکائل کو کہہ رہا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے شہری، تم بھی ہماری فیملی ممبر ہو، اور پلیز یہ پرایوں والی باتیں نہ کیا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ویٹر کہتے ہی میکائل نے ویٹر کو پکارا اور پھر کھانے کا آرڈر دیتے ہوئے مینیو کارڈ لیتے ہوئے سب مزے سے اپنا اپنا آرڈر دینے لگے اور خوشخبریوں میں لگ گئے۔ میکائل اور شیری بزنس میں سے ریلیٹڈ باتیں کرتے رہے اور شامی انا کے ساتھ ادھر ادھر کی باتوں میں لگا رہا، جبکہ فضا ابھی کو کمپنی دیتی رہی۔ کچھ ہی دیر میں ویٹر ڈنر سرو کر گیا اور ڈنر کرتے شہیر نے ایک اچٹتی نگاہ انابیہ پہ ڈالی جو کم رہی تھی اور جبکہ پلیٹ میں چمچ زیادہ ہلا رہی تھی۔ چلو بھائی، یہ تو طے ہوا کہ کل گھومنے چلیں گے۔ میکائل نے کھانا ختم کرتے ہی ان سب کو دیکھا۔ گھومنے؟ شہری کو چھوڑو، وہ سب حیران ہوئے۔ گھر میں شادی ہے اور گھومنے؟ کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آئی آپ کی، انا نے سوالیہ انداز میں پوچھا اور پھر ارے بھائی، اپنی مسز کی اس بات پہ شہیر کی نظریں بے اختیار اس پہ اٹھی اور پھر حیران ہوا۔ تو شادی تو ارے بھائی، ہاں بھائی، شادی کیا کہتی ہے کہ گھومنا پھرنا چھوڑ دو؟ خیر، سب کچھ اپنی جگہ۔ جب سے شہیر آیا ہے کہیں لے کے نہیں گئے اسے لاہور گھمانے، کل چلتے ہیں مینار پاکستان اور بادشاہی مسجد، کیا خیال ہے آپ سب کا؟ وہ ایک دم سے بتاتے ہوئے واپسی پہ جوائے لینڈ اور بہت مزہ آئے گا۔ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے آبی نے خوش ہوتے ہوئے لقمہ دیا۔ شامی نے دانت کھچکھچائے اور اسے دیکھا۔ ہاں، مفت میں مزے جو ہو رہے ہیں، میکائل کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتے، لیکن میکائل کے آگے تو وہ مخالفت کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ مجھے واش روم جانا ہے، انا چلو میرے ساتھ۔ فضا نے اسے گھسیٹ کے ساتھ لے گئی، باقی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ چلیں، فضا نے آبی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فضا واش روم میں سے باہر نکلی تو انا نے اسے دیکھتے پوچھا، ارے یار، یہ دیکھو، یہ شاپ والے نے غلط سینڈل دے دیے ہیں۔ ایک کام کرتی ہوں، تم یہیں رکو، میں چینج کر کے آتی ہوں، فضا جو اس کی طرف دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ فضا کہتی ہوئی آگے بڑھی اور ایک دم سے وہ سینڈل چینج کر، میں بھی چلتی ہوں آپ کے ساتھ۔ نہیں، تم یہیں رکو، میں ابھی آ جاتی ہوں۔ انا نے اس کے ساتھ قدم بڑھائے اور نہیں، تم یہیں رکو، میں بس ابھی گئی اور ابھی آئی، میں مسکرا کر کہتی فوراً وہاں سے نکلی اور انا وہیں کھڑی ویٹ کرنے لگی، جبکہ یہ فضا اور شہیر کی ملی بھگت تھی۔ ہائے، میرا پیٹ بہت درد ہو رہا ہے، آبی نے ایک دم سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ فضا نے ٹیبل کے قریب پہنچتے دہائی دی، کیا ہوا؟ ابھی تک تو ٹھیک تھی۔ اور انا، وہ کہاں ہے؟ وہ ایک دم سے ڈرامہ کرنے لگی۔ وہ یہ مچھلی کھائی ہے نا، اس لیے بہت اف، مجھے ہاسپٹل لے چلو۔ فضا پیٹ پہ ہاتھ رکھے دوری ہوتی جا رہی تھی، جو کہ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا، جبکہ ایک ہاتھ آبی کے کاندھے پہ رکھا تھا۔ چلیں، ہاسپٹل چلتے ہیں ابھی، میکائل نے فوراً سے کہا۔ اور پھر لیکن شامی کو اس کی فکر ہوئی۔ شامی بھی، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، وہ وہی ہے واش روم۔ شامی پلیز چلو، بہت درد ہے، کہتے ہی فضا نے مزید دہائی دی۔ اور لیکن انا کو تو لے آؤں، شامی پریشان ہوا۔ وہ شہیر ہے نا، وہ لے آئے گا۔ شہیر جاؤ، تم انا کو لے آؤ، شہیر لے آئے گا، تم چلو جلدی کرو۔ فضا نے ایک دم سے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا اور آبی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے باہر نکلتے میکائل کو آنکھ ماری تو وہ اپنی زوجہ کی اس ایکٹنگ پہ اشش کر اٹھا کہ واہ، کیا ایکٹنگ ہے بھائی۔ شہیر، وہ انا۔ شہیر نے ایک دم سے فضا کی طرف دیکھا اور پھر ارے میکائل بھائی، آپ جائیں، میں لے آؤں گا انابیہ کو، شہیر نے فوراً بات کرتے کہا تو وہ شہیر کا کاندھا تھپکتا ہوا وہاں سے ان کے پیچھے نکلا۔ جبکہ شہیر کا رخ اس کی طرف تھا جہاں انا تھی۔ کافی دیر کے انتظار کرنے کے بعد جب فضا نہ آئی تو وہ باہر نکل کے اسے ڈھونڈتی آگے بڑھی کہ سامنے سے شہیر آتا دکھائی دیا اور اسے دیکھا اور ایک لمحے کو انابیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، جبکہ شہیر اسے اتنے ہی اعتماد سے اس کی جانب بڑھا تھا کیونکہ وہ تو جانتا تھا، لیکن یہ سب سرپرائز فضا نہیں میکائل کے ساتھ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان دونوں کو آپس میں ملوا دیا جائے اور ان کی ڈیٹ فکس کر دی جائے۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی کافی وقت لگ گیا تھا۔ ڈاکٹر کے روم میں وہ میکائل کو تھامے سے گئی تھی، پول جو کھلنے کا خطرہ تھا۔
کمال کی ایکٹر ہو یار۔ اندر آتے ڈاکٹر کو نظر انداز کرتے میکائل نے اسے داد دی اور ایک دم سے کلکلا کے کہکا لگا دیا۔ آپ کے کہنے پہ کیا ہے تو یہ سب تو ہونا ہی تھا، اور یہ سب، اور ہاں بھولیے گا مت آئس کریم کا وعدہ۔ فضا نے اسے یاد کروایا جنہوں نے میسیجز پہ ساری بات کرتے پلان بنایا تھا، اور پھر سب ایک دم سے اوہ ویٹ اے منٹ، میں آپ میں سے پیشنٹ کون ہے؟ ڈاکٹر ایک دم سے ہڑبڑا گیا۔ ڈاکٹر نے حیرانی سے پوچھا تو وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہوئے ہنسنے لگے۔ نہ جانے انا ملی ہوگی بھی یا نہیں، یہ نمبر کیوں نہیں لگ رہا؟ انا کا شامی کو غصہ آ رہا تھا، اور مل بھی گئی ہوگی تو اتنی فکر کیوں کر رہے ہو؟ شہیر بھائی ہے نا ان کے ساتھ، اور آپ انہیں فون کر لیں۔ شہیر بھائی، آبی نے لاپرواہی سے بینچ پہ بیٹھے شامی کو نادر مشورہ دیا، اور تم نہ اپنے آپ کو ہمارے گھر کے معاملات سے دور رکھا کرو، سمجھی؟ شامی نے اپنا غصہ اس پہ اتار دیا نہ چاہتے ہوئے بھی۔ ہائے ہینڈسم، کیسے ہو؟ یہاں خیریت ہے نا؟ ایک دم سے میکائل، ایک لیڈی ڈاکٹر نے شامی کو دیکھتے بہت پیار سے کہا۔ شامی آواز سے پہ مڑی تو آبی کی نظریں بھی اس طرف اٹھی، اور وہ بہت ہی ینگ لیڈی ڈاکٹر تھی، نہایت خوبصورت۔ اوہ مس منزہ، آپ یہاں، ہاؤ آر یو؟ شامی کا لہجہ فوراً بدلا، اور پھر می فائن، تم یہاں کیسے؟ بہت ہی پیار بھری نظریں ڈالتے ہوئے وہ اس کی طرف، وہ دراصل سسٹر کو پین تھا تو اس لیے۔ آپ کی سسٹر؟ یہ آپ کی سسٹر ہیں؟ فوراً سے آبی کی طرف دیکھتے ہوئے اشتیاق سے پوچھا۔ آبی تو گڑبڑا کر ہی رہ گئی، لگتا ہے اس کی نظر خراب ہے۔ ارے نہیں، سسٹر ڈاکٹر کے روم میں ہے، یہ تو کزن ہے۔ اچھا، مجھے لگا یہ آپ کی سسٹر ہے۔ نہیں، شامی نے آخری بات پر دھیمے لہجے میں کہی۔ ویسے کسی بھی قسم کی کوئی بھی مدد چاہیے ہو تو پلیز مجھے ضرور کہنا کہ یہ میرے بابا کا ہاسپٹل ہے۔ اور ہاں، وہ لڑکی شامی کے کان کے پاس جاتے بہت مسکرا کے بولی تو آبی کے ماتھے پر بل پڑ گئے، اور اسے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ او شور! شامی نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ میم، آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ ایک دم سے کسی نرس نے آ کے منزہ سے کہا تو وہ شامی کو اللہ حافظ کہتی پیار سے دیکھتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد شامی نے آبی کو ایک نظر دیکھا، اور جس کے رنگ مان پاٹ چکا تھا، اور سر جھٹک کے وہ پھر سے انا کو کال کرنے لگا۔ اس نے اس کو مکمل طور پر اگنور کیا تھا۔ آ گیا شیر خان۔